چاندنی سی باتیں ہو، تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہو، زمین پہ چاند روز کہاں اترتا ہے۔ حضرت والا سے نہایت ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ اپنے ناصحانہ کلمات کے ساتھ ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز بچوں، اللہ رب العزت والجلال کا فضل و کرم، اس کا انعام و احسان ہے کہ اس نے آپ سب کو قرآن پاک کی تلاوت کا سلیقہ سیکھنے کے لیے اور دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف و باخبر ہونے کے لیے اس مدرسے سے اور دینی ادارے سے وابستہ کیا ہے، جوڑا۔ اللہ تعالی آپ سب کو ہر طرح کی علمی اور عملی ترقیات سے سرفراز فرمائے۔ بہترین قرآن پاک پڑھنے کا سلیقہ اور طریقہ اللہ رب العزت والجلال آپ کو سکھائے اور دین کی بنیادی معلومات سے باری تعالیٰ آپ کو خوب واقف کرائے اور شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل اللہ رب العزت والجلال آپ کے لیے اور ہمارے لیے آسان اور سہل فرمائے۔ عزیز طلبہ، آپ کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن مقدس کی جس تعلیم سے آپ یہاں مستفید ہو رہے ہیں اور اللہ کے اس کلام کو پڑھنے کا سلیقہ آپ اس مدرسے کے اندر سیکھ رہے ہیں، اس کلام الہی سے وابستگی اور تعلق سے بڑھ کر کوئی نعمت اور دولت انسان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ جو انسان اللہ کے اس کلام سے جڑ جاتا ہے، اس کو پڑھنے والا بن جاتا ہے، اس کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے، اس کی عزت میں چاند لگ جاتے ہیں اور وہ اللہ کی نگاہ میں شریف، محترم اور مکرم بن جاتا ہے۔ یوں تو دنیا میں بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت والجلال نے نازل فرمائی، جن سے دنیا میں بسنے والے انسان استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن نعمت قرآن وہ نعمت ہے، دولت قرآن وہ دولت ہے کہ جس کی ہمسری اور برابری دنیا کی بہت سی دولتیں اور نعمتیں نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے میں پڑھنے کی برکت سے اس دولت عظمیٰ اور جلیل القدر نعمت سے آپ کو سرفراز فرمایا ہے، اس لیے آپ اس کی قدر کریں، محنت کے ساتھ پڑھیں، دلچسپی کے ساتھ پڑھیں، پابندی کے ساتھ مدرسے آئیں اور اساتذہ کرام کی رہنمائی کے مطابق اسباق کو یاد کریں اور وقت پر اساتذہ کرام کو سنائیں۔ آپ طلب علم کے اس زمانے میں جتنی محنت و جدوجہد سے کام لیں گے، مستقبل میں آپ کو اس کا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا اور نور علم سے آپ کا سینہ اتنا ہی زیادہ منور ہوگا۔ اللہ تعالی آپ سب کو ہر طرح کے علمی اور عملی کمالات سے مالا مال فرمائے اور قرآن مقدس کو پڑھنا، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، نبی پاک علیہ السلام کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا باری تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔
ہمیں آپ کے اس ادارے میں اور مدرسے میں آ کر خوشی ہوئی اور مدرسے کی کارکردگی اور کارگزاری کو سن کر اطمینان ہوا. یہ مدرسہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، انعامات میں سے ایک عظیم انعام ہے. اہل علاقے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے اس انعام کی قدر کریں، خود بھی دین سیکھیں اور اپنے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو بھی دین سکھائیں. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے ذمہ داران، اساتذہ کرام، منتظمین، طلبہ اور طالبات، معاونین و محبین سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ہر طرح کی ترقیات سے باری تعالیٰ اس ادارے کو سرفراز فرمائیں، اس کے فیض کو عام اور تام فرمائیں اور اس کے ذریعے پورے علاقے کے اندر دینی ہواؤں کو اور ایمانی فضاؤں کو باری تعالیٰ عام فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. یا اللہ محل اپنے لطف و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرمائیے، ہم سب کی لغزشوں سے درگزر فرمائیے. اس مدرسے کو اور مدرسے میں زیر تعلیم تمام طلباء اور طالبات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. مدرسے کے ذمہ داران و اساتذہ، معاونین و محبین سب کو جزائے خیر مرحمت فرمائیے. اے اللہ ان بچوں کے مستقبل کو تابناک اور روشن فرمائیے. ان کے ذریعے سے سماج و معاشرے میں دینی انقلاب اور بدلاؤ کی فضا قائم فرمائیے. اے اللہ ہمارے گھروں میں دینی ماحول عام فرمائیے. ہمیں اپنے اور اپنی نسلوں کے دین و ایمان کے تحفظ کی فکر مرحمت فرمائیے. اے اللہ ہم میں اور ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہوں سب کو شفا عطا فرمائیے، مرحومین کی مغفرت فرمائیے اور ہم سب کی جائز ضروریات پوری فرما دیجیے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.